بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ پر حلال تم پر حرام۔ دادا ابو ایک قصہ سناتے تھے۔ محمد بخش اور محمد حسین دو بھائی تھے۔ محمد بخش انتہائی غریب لیکن خوددار شخص تھا۔ محمد حسین ایک امیر ترین آدمی تھا اور اہل علاقہ میں اپنا مقام رکھتا تھا۔ محمد بخش غریب تو تھا لیکن اس کے حالات کی خبر اس کے چھوٹے بھائی حسین یا اس کے کسی بھی رشتہ دار یا جاننے والے کو نہیں تھی۔ محمد بخش بارہا یہ جملہ دہرایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، مالک کا بڑا کرم ہے، احسان ہے اللہ کا کہ مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ محمد حسین اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حج کی تیاریاں کر رہا تھا۔ حسین کی بیوی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تایا ابو کے گھر جا کر فلاں چیز لے آ۔ بچہ جب تایا ابو کے گھر گیا تو تمام گھر والے گوشت کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے۔ بچے نے اپنی تائی امی سے گوشت مانگا تو تائی امی نے انکار کر دیا۔ بچے نے ضد کی اور پھر تایا ابو سے کہا، لیکن اس کے تایا محمد بخش نے بھی سختی سے انکار کر دیا۔ بچہ روتا ہوا گھر گیا اور اپنی ماں کو سارا ماجرا بتایا۔ شام کو جب محمد حسین گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ تمہارے بھائی نے تمہارے بیٹے کو گوشت کی 2 بوٹی سے انکار کر دیا اور تم ان لوگوں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہو۔ محمد حسین شدید غصے میں اپنے بھائی کے گھر گیا اور جا کر محمد حسین کو خوب طعنے دینے لگا۔ بھائی اتنی بھی انسان کی نیت خراب نہ ہو کہ وہ اپنے بھتیجے کو انکار کر دے۔ میرا بیٹا کوئی بھوکا ننگا نہیں ہے، میں روز بھی اسے گوشت کھلا سکتا ہوں، مگر مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ بالآخر محمد بخش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بھائی کاش آج تم مجھے اس طرح مجبور نہ کرتے تو میری سفید پوشی کا مزید کچھ دن بھرم رہ جاتا۔ میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے۔ میں آج جنگل میں گیا تو وہاں ایک جانور مردہ حالت میں پڑا تھا۔ میں بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے اس جانور سے کچھ گوشت کا حصہ کاٹ کر لایا تھا۔ وہ گوشت مجھ پر اور میرے بچوں پر تو حلال تھا مگر تمہارے بیٹے پر حرام تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے بیٹے کے منہ میں حرام کا لقمہ جائے۔ یہ سن کر محمد حسین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اپنے بھائی کو گلے لگایا اور پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھے آپ کی خبر رکھنی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیں۔ بھائی پھر محمد حسین نے اپنے حج کی تیاری منسوخ کی اور ساری رقم اپنے بھائی کو دے دی۔ بھائی کو کاروبار بھی کروا دیا۔ آج ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے محمد بخش اور محمد حسین موجود ہیں۔ اگر آپ محمد حسین ہیں تو اپنے ارد گرد موجود محمد بخش کا اور اس کے بچوں کا خیال رکھیں، ورنہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج اور آپ کی عبادات کسی کام کی نہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔